عشق و محبت کی یہ داستان بھی عجیب ہے کہ غار ثور میں جس سوراخ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا اس میں ایک سانپ تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک پر کاٹ لیا۔ جیسے ہی سانپ نے کاٹا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کی وجہ سے تکلیف ہوئی، لیکن ادب کی وجہ سے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا کہ کہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ لیکن درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس عادت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی تھی کہ جب آنسو گرا تو زمین پر نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا۔ چہرے اقدس پر آنسو پڑتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر تو کیوں روتا ہے؟ رحمت للعالمین تیرے گود میں ہے، اس حال میں رونے کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بتا دیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پاؤں اس سوراخ پر تھا، کسی موذی چیز نے پاؤں پر کاٹ لیا جس کی زہر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زہر کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک اس زخم کے اوپر لگایا جس کی وجہ سے تکلیف بھی جاتی رہی اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ 3 دن کے بعد غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیچھے چلتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ دشمن کہیں دائیں سے نہ جائے تو ادھر چلنے لگتا ہوں، پھر ڈر لگتا ہے کہ کہیں بائیں سے حملہ آور نہ ہو تو پھر ادھر چلنے لگتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے گھر کے قریب پہنچے تو بھوک کی وجہ سے آگے سفر جاری رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام معبد کی اجازت سے بکریوں کا دودھ نکالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جی بھر کے پی لیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ بعد میں کسی موقع پر یہ واقعہ سناتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ عشق نبوی کی یہ کتنی پیاری مثال ہے کہ دودھ تو محبوب نوش فرما رہے ہیں اور محب حقیقی کا دل خوشی سے پھولا نہیں سماتا، حالانکہ بھوک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نڈال کر رہی تھی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اہل مدینہ نے دونوں مہمانوں کا استقبال کیا، مگر چونکہ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، لہٰذا وہ غلطی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اتباع اتنی کامل تھی کہ تابع اور متبوع میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ رفتار، گفتار، چال ڈھال، لباس وغیرہ میں اتنی مشابہت تھی کہ نقل اور اصل میں کوئی امتیاز کرنا مشکل تھا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تھے کہ اتنے میں کفار مکہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانی شروع کر دی۔ ایک کافر کہیں باہر نکلا، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہنے لگا کہ تو اپنے دوست کا خیال کر، اس کو کفار ایذا پہنچا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ بھاگے بھاگے مسجد میں پہنچے اور مجمع کو چیر کر اندر داخل ہو گئے اور فرمانے لگے کہ کیا تم ایسی ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ سن کر کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے صرف اتنا کہہ رہے تھے، تبارکت یا ذل جلال والاکرام۔ کفار نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت ان کے قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے اور ان کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک ہوش میں نہ آئے۔ رات گزر گئی۔ جب ہوش میں آئے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ یہ سن کر ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرا اپنا حال یہ ہے کہ جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، اور اب بھی پوچھ رہے ہو کہ ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جب تک مجھے ان کے حال کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے ان کے حال کے بارے میں نہیں معلوم۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام جمیل کا نام بتایا اور فرمایا کہ ان کے پاس جائیے، وہ آپ کو بتائیں گی۔ ام جمیل سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دار ارقم میں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ دار ارقم پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آرام فرما رہی تھیں۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی۔ انہوں نے یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عمر کی ہوں گی۔ یہ سن کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ عائشہ تم سوچ رہی ہوگی کہ میرے والد کا نام نہیں لیا؟ کہنے لگی کہ جی ہاں، بالکل یہی سوچ رہی تھی۔ فرمایا کہ عائشہ، ان کی کیا بات سوچتی ہو؟ ان کی تو غار ثور میں گزری ہوئی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے اور مجھے غار ثور والی 3 راتوں کی نیکیاں دے دیجئے، کیونکہ مجھے ان 3 راتوں کی نیکیاں اپنی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔